آخر محمود نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، نا اہلو حاسدو، سمجھ میں آیا کہ میں ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں؟ دیکھو یہ اپنے سر الزام لے کر کس خوبصورتی سے میری غلطی نبھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود اپنے غلام ایاز پر بہت مہربان تھا۔ دربار کے دوسرے لوگ ایاز پر محمود کا یہ التفات دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ سلطان کے بیٹوں کو بھی ایاز سے کدورت ہو گئی تھی۔ وہ ایک غلام کو دربار میں اپنے سے زیادہ محترم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک روز محمود کے ایک لڑکے نے بڑے دربار میں محمود سے ایاز پر اس بیجا محبت اور بیجا مہربانی کی شکایت کی۔ محمود نے شکایت کا کوئی جواب دینے کی بجائے وزیروں، بیٹوں اور ایاز سے کہا کہ کل سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو جائیں۔ دوسرے روز سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا، دریا میں اس طرح غوطہ لگاؤ کہ تمہارے کپڑے ہرگز نہ بھیگیں۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ ایسا کیسا ممکن ہے؟ پھر محمود نے دوسرے وزیر سے یہی بات کی، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر محمود نے ایاز سے کہا کہ اس طرح دریا میں غوطہ لگاؤ کہ تمہارے کپڑے قطعی نہ بھیگیں۔ ایاز دریا میں اتر گیا، مگر جب باہر نکلا تو اس کے کپڑے پانی میں شرابور تھے۔ محمود نے اس سے پوچھا، ایسا کیوں ہوا؟ ایاز نے ادب سے جواب دیا، ذل الہی، مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دوبارہ دریا میں چلا گیا اور اس کے کپڑے دوبارہ بھیگ گئے۔ ایاز نے یہ عمل 10 بار دہرایا اور ہر بار کپڑے بھیگتے رہے، اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر کوشش کرتا ہوں۔ آخر محمود نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، نا اہلو حاسدو، سمجھ میں آیا کہ میں ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں؟ دیکھو یہ سارے الزام اپنے سر کیسے لے کر کس خوبصورتی سے میری غلطی کو نبھا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کے ایک وزیر کی بات ہو رہی ہے، ہم کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان نوافل میں کثرت کرتا ہے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ، اس کا کان، اس کی زبان، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ جس کا ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، کان اللہ کے تابع ہوں، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کو تو معصوم بنایا، پھر صحابہ کرام سے گناہ نہیں ہوتے تھے کیا؟ نہیں، ان سے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ان کو تو معصوم نہیں کہا، اللہ نے ان کو محفوظ کہا ہے، ان کو محفوظ کیا ہے اللہ نے۔ اللہ نے شیطان کو اتنی قدرت نہیں دی کہ وہ صحابہ کرام پر جھپٹے۔ ایک صحابی نے شیطان سے پوچھا کہ ایک بات بتا، میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے کچھ وصیت کر دے۔ شیطان نے کہا، ایسی بات کس نے مجھے پہلے نہیں پوچھی؟ صحابی نے کہا، ویسے میرا دل کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بس نماز میں سستی کرا کر اور قسم خانے میں ہرگز پرہیز نہیں کرنا، جب موقع ملے جیسی ہو ویسی ہو قسم کھا لیا کر۔ صحابی نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو نماز چھوڑوں گا اور نہ ہی قسم کھاؤں گا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ کسی بندے نے بھی ایسے فریب سے میرے سے کچھ حاصل نہیں کیا، اور میں بھی اپنے سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی انسان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ اور آپ کو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ یہاں پر شیطان نے نماز چھوڑنے کا نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ نماز میں سستی کرو۔ نماز میں سستی کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، یا وقت پر نہیں پڑھی، جماعت چھوڑ دی۔ سستی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو سوچو، اگر انسان نماز میں سستی کر کے ایک شیطان کے جیسا بن سکتا ہے، تو وہ انسان نماز چھوڑ کر کیسا بنے گا؟ اور پھر ہم بڑے فخر اور غرور سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں خود پہ غور کرنا چاہیے اور خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، حالانکہ ہمارے کام مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے۔